السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الہ الاولین والآخرین، والصلاة والسلام علی من بعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واتباعہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم عقیدے کے اس درس میں آج الحمدللہ یہاں جمع ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع اور عمل صالح جو ہے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، مشارکین اور مشارکات، آج کے درس میں انشاءاللہ علم عقیدہ کے مصادر کیا ہیں، انشاءاللہ ہم اس سے متعلق گفتگو کریں گے۔ مصادر جو ہے اصل میں مصدر کی جمع ہے، اس کا معنی جو ہے شروع ہونے کا ہے، یا اس کا معنی ایسا ہے جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے۔ صدر یصدر کے معنی کسی چیز کا ظہور ہونا، اصدار اسی سے ہے، کوئی بھی نئی چیز آتی ہے تو اسے اصدار کہتے ہیں۔ تو مصادر جو ہے منہج البحث یا مقالات یا کتابوں کی تیاری میں جن کتابوں سے مدد لی جاتی ہے، تو مؤلف اور مصنف کیا کرتے ہیں، کتاب کے آخری میں اس کو ترتیب زمانی کے لحاظ سے فنون کے حساب سے انڈیکس بنا کر ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا عربی کتابوں میں خصوصاً، اردو کتابوں میں تو بہت کم رواج ہے یہ، عربی کتابوں میں مؤلف نے یا مصنف نے جہاں جہاں سے استفادہ کیا ہے، چاہے وہ کتب تفاسیر ہو، کتب احادیث ہو، کتب لغت ہو، معاجم ہو، یا ثقافت العامہ ہو، تو اس کو اہمیہ ثبت المراجع والمصادر یا فہرست المراجع والمصادر مقالات میں سب ہوتا ہے، اس کا بڑا اہم ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے۔ تو کسی بھی کتاب یا مقالے کا جو جان ہے وہ دو چیزوں میں ہے، اس کے انڈیکس میں ہے جو فہرست ہے، اس کو دیکھ کر آپ جو ہے مقالے کے اور کتاب کی قیمت کا اندازہ لگا لے سکتے ہیں، اور کتاب جن مراجع و مصادر سے جو ہے ترتیب پائی ہے اس کو بھی دیکھ کر آپ مؤلف کے اور مصنف کے صلاحیت کا مکمل طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ علم عقیدہ کے مصادر سے کیا مراد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم عقیدہ ہم کہاں کہاں سے لیں۔ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب میں جاہل قسم کے لوگ، کوئی بھی جس کو کچھ بھی بولنا آ گیا وہ عقیدے پر بولنا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ عبدالسلام الشعیر حفظہ اللہ دکتور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں علم آسان ہے تو غلطیاں بھی اتنی ہی زیادہ ہو رہی ہیں، لہذا ہر چمکتی چیز کو سونا بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم ایسے وقت میں ہیں کہ جو ہے کس سے لے انظروا امن تأخذون دینکم، جن سے تم دین لے رہے ہو ذرا غور و فکر سے لو۔ تو لہذا آج علم عقیدہ ہم کہاں سے لیں، کن کن سے لیں، اور کیسے مراجع سے ہم فائدہ اٹھانا چاہیے، کتاب ہے، سنت ہے، اجماع ہے، اس طریقے سے جو ہے ہم دلائل کہاں سے لیں۔ معزز حاضرین، علم عقیدہ کے جو مراجع و مصادر ہوتے ہیں اس کی اہمیت ہمیں کہاں معلوم ہوتی ہے کہ آج اسلام کی طرف منسوب جو گمراہ فرقے ہیں اور اپنے باطل افکار و نظریات کی ترویج و اشاعت کے لیے قرآن سے ہی دلیل لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد النبی منایا جاتا ہے، تو لہذا ان کے پاس 10 دلائل ہیں جن کا توڑ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہاں سے دلیل ہے، وجہ استدلال کیا ہے، اور رد کیسے کرنا چاہیے، وہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فضل اللہ سے مراد یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا خوش ہو جاؤ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ابو لہب کی لونڈی نے جو ہے، ابو لہب نے اپنی لونڈی کو عادت کیا، تو اس طریقے کی آیات اور احادیث سے غلط استدلال کر کے جو کیا کرتے ہیں، وہ اپنے دلیلوں کو توڑ کے مروڑ کر کے اپنی باطل افکار و نظریات سے جو ہے مکمل طور پر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جیسے بدعتیوں نے کہا لقد جاءکم من اللہ نور، کہا اے رسول، حالانکہ نور سے مراد یہاں کتاب ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا، اللہ جسے کہا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ تو گمراہ فرقے جتنے ہیں، باطل افکار و نظریات جتنے پلتے ہیں، بڑھتے ہیں اور معاشرے میں عام بھی ہو رہے ہیں، ان کی دلیل بھی قرآن سے ہی، حدیث سے ہی۔ ایسے وقت میں ہمیں دلیل کیا ہے، وجہ استدلال کیا ہے، اور بات صحیح کیا ہے، اور مخالف فریق پر رد کرنے کی ہمارے اندر مکمل طور پر طاقت ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مشرکین پر رد کیا، یہود پر رد کیا، نصارہ پر رد کیا،
اور جو اہل کتاب پر رد کیا، منافقین پر رد کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ رد علمی ہونا چاہیے۔ آج ہم جو اردو دیکھتے ہیں کہ کبھی مناظرے ہو رہے ہیں اور کبھی انسان ذاتیات میں پڑھ رہا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے ساتھ الا باللتی ہی احسن، تو وہاں بھی کہا وجادلہم، یہ صیغہ ہے اس میں تفضیل، دائرے میں رہ کر عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے سامنے سے مکمل طور پر جو ہے رد کریں۔ ذاتیات میں اور اخلاق دائرے کے اخلاق سے نکل جانا یہ سب صحیح نہیں ہے۔ معزز حاضرین، اس موضوع کی اہمیت ہمیں تب سمجھ میں آتی ہے کہ گمراہ فرقے باطل افکار نظریات کو پھیلانے کے لیے، اس کی ترویج و اشاعت کے لیے قرآن حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ تو اس سے تمام باتوں میں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی عقیدہ کی اہمیت اس میں اور بڑھ جاتی ہے کہ ہمیں کہاں سے دلیل کیسے لینا چاہیے۔ معزز حاضرین، بعض علماء نے علم عقیدہ کے مصادر کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ بعض نے کہا مصادر اساسیہ یعنی بنیادی مصادر، اور بعض کہا مصادر ثانویہ جو ہے مطلب ثانوی قسم کے مصادر۔ مگر ان دونوں قسموں کو ہم دیکھتے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سے اچھی انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں گے الدرر الثنیہ ایک ویب سائٹ ہے، اس کے جو مشرف ہیں ان کا نام ہے علوی بن عبد القادر السقاف۔ یہ اصل میں ان کی پیدائش جو ہے 1370 میں ہوئی ہے۔ علم عقیدہ میں بڑے اچھے انداز سے انہوں نے کام کیا ہے سلف کی کتابوں کو لے کر۔ آپ علوی سقاف کا جب نام سنتے ہیں تو اور ایک نام بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے علی سقاف، یہ بدعتی ہے، آپ ذرا باریکی سے کام لیں۔ آپ علوی سقاف کہیں گے تو الدرر الثنیہ کے مشرف ہیں وہ، جس میں الحمدللہ سلفی منہج کی چیزیں، عقیدے سے متعلق باریک باریک چیزیں علماء کی کتابوں سے مکمل طور پر لی گئی ہیں۔ علی سقاف ہے نا، یہ بدعتی ہے، لہذا جو ہے ان تمام دونوں ناموں میں جو ہے ایک طرح کا تشابہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہم نے جو ہے اس کی آپ کی طرف جو ہے رہنمائی کر دی۔ تو علوی سقاف الدرر الثنیہ میں لکھتے ہیں کہ ہمارے جو مصادر العقیدہ عند اہل السنہ والجماع، اہل السنہ والجماع کے پاس عقیدے کے جو ہے 4 مصادر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان 4 جگہوں ہی سے ہی جو ہے ہم عقیدے کے دلائل لے سکتے ہیں، عقیدے کا علم لے سکتے ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ اجمالی طور پر ہم سب کو بتا دیتے ہیں پہلے طور پر۔ اب سب سے پہلے النقل الصحیح، دوسرا ہے الاجماع، تیسرا ہے العقل الصریح، صریح عقل، چوتھا الفطرۃ السویہ۔ دوبارہ النقل الصحیح یہ صحیح نقل ہے، دوسرا ہے عقیدے کے مسائل میں اجماع، تیسرا ہے العقل الصریح یعنی ایسی عقل جو واضح ہو، اور چوتھا ہے الفطرۃ السویہ جس کو فطرت سلیمہ کہتے ہیں، دلیل الفطرہ بھی کہتے ہیں اس کو عقیدے کتابوں میں۔ یہ 4 جو ہے مصادر ہیں، ان 4 مصادر سے ہی عقیدے کے باتوں کو لیا جائے گا۔ اب آئیے انشاءاللہ آج کے درس میں 2 مصادر پر گفتگو کریں گے، انشاءاللہ آنے والے درس میں اور 2 مصادر پر گفتگو کر کے آپ کی جو ہے ہم اپنی بات کو مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم کو عقیدہ لینا ہے قرآن سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ سے سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قرآن کے ہر صورت میں توحید موجود ہے۔ آپ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ اپنی توحید کا ذکر فرمایا، ہر آیت میں ہر صورت میں توحید کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خود توحید ہے، اس میں اللہ ہے، لفظ توحید الوہیت ہے۔ الرحمن الرحیم میں توحید اسماء و صفات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں بھی مکمل طور پر توحید ہے کہ تعوذ یعنی پناہ لینا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ تعوذ، یہ تسمیہ، یہ قرآن کی پوری صورتیں ہمیں توحید کا پیغام دیتی ہیں۔ آج ہم قرآن کو تبرک کے طور پر تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن سے عقیدہ ہم نہیں لیتے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، لوگ جو ہے فاتحہ دلاتے ہیں لیکن فاتحہ میں ایسی صورت پڑھتے ہیں جو توحید کا پیغام دے رہے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو لہٰذا سب سے پہلے عقیدہ ہم کو قرآن سے لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 89 میں یوں فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن آپ پر نازل کیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کیسے اتارا ہے؟ ہر چیز کی واضح بنا کر۔ لہذا علماء کہتے ہیں کہ تبیان سے مراد اللہ نے ہر چیز کو واضح کیا، جن جن چیزوں کو اللہ نے واضح کیا، احکام شرعیہ ہیں، خلا کے، طلاق کے، وراثت کے، وصیت کے سارے مسائل جہاں اللہ نے بیان کیے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدے کی بابت بھی مکمل طور پر جو ہے ساری چیزوں کو واضح کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہی جو ہے نبی
دیکھیں گے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، جو لفظ الصراط سے مراد کیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض کہتے ہیں اللہ پہ ایمان لانا، بعض کہتے ہیں شریعت، بعض کہتے ہیں جنت۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اختلاف تنوع کی مثال ہے، اس میں مفسرین کے اقوال ایک الگ الگ ہیں لیکن سارے کا مدلول ایک ہی ہے۔ جو آدمی اللہ پر ایمان لائے گا جنت میں جائے گا، جو نبی پر ایمان لائے گا جنت میں جائے گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے شریعت پر عمل کرے گا جنت میں جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سیدھا راستہ بتاتا ہے، تو وہ سیدھا راستہ جنت کا ہے، اور جنت پر وہ راستہ، وہ جنت پر جانے والا جو راستہ ہے وہ توحید پر عمل کرنے والے ہی کو ملے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احکام شرعیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب تک رہنمائی نہ ہوتی کچھ نہ بولتے تھے۔ جیسے آپ زہر کا واقعہ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خولہ آئی، خولہ بنت ثعلبہ، خولہ بنت مالک، دونوں نام تو مفسرین لکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس کہنے لگے یا رسول اللہ، اوس بن صامت جو میرے جو ہے شوہر ہیں، بڑے کمزور ہیں، انہوں نے میرے سے زہار کر لیا ہے۔ جاہلیت میں زہار کیا تھا؟ طلاق مانا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، کہنے لگے اے خولہ، یہ جو ہے اسلام کا پہلا واقعہ ہے، چونکہ تھوڑا صبر کرو۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر پوچھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها تتری، تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی معاملہ پیش آتا تو اللہ کے نبی اپنے جیب سے کوئی بات نہیں بولتے تھے، اپنی اتباع ہوا کے بن بولتے تھے ان هو الا وحی یوحى، وحی کی روشنی میں ساری چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ ویسے ہی ہوا وہاں لعان کا واقعہ بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتری، تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہتے تھے حق بجانب ہوتے تھے۔ جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ سے جو بھی بات کہتا ہوں لکھ لوں کیا اسے؟ تو اللہ کے نبی نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے حق کی چیز نکلتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افصح الناس تھے، لوگوں میں سب سے فصیح اللسان تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کیسے تھے؟ بڑے خیر خواہ تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، جیسے ایک باپ اپنے بیٹوں کے ساتھ ہمدرد ہوتا ہے نا، ویسے ہی میں تمہارے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہوں۔ جیسے باپ کو اپنے بچوں کی بڑی خیر خواہی ہوتی ہے، ان کو بچانے کی فکر ہوتی ہے، ان کو سیدھے راستے پر جانے کی فکر ہوتی ہے، ان کو جنت کی طرف لے جانے کی فکر ہوتی ہے، صحیح ایک باپ کو، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں ایک باپ کی طرح تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جہاں تیمم کے مسائل بتائے، وضو کے مسائل بتائے، موضوعوں پر مسح کرنے کے مسائل بتائے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عقیدے کے مسائل بھی مکمل طور بتائے۔ معزز حاضرین، امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو آدمی دین میں اپنی رائے سے اور اپنے قیاس سے کوئی بات کہتا ہے اور سنت سے ہٹ کر، اہل السنہ والجماع کے راستے سے ہٹ کر کوئی بھی بات کہتا ہے تو گویا اس نے جھوٹ بات کہی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کے کتاب میں اور اس کی حدیث میں، نبی کی حدیث میں بغیر علم کے بات کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی کچھ بھی نہ جانتا ہو دین کے بارے میں، اپنی رائے سے اور اپنے قیاس سے کچھ بھی نہیں بول سکتے۔ اور کہا جماعت اسی کو کہتے ہیں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے صحابہ جمع تھے۔ معزز حاضرین، اہل السنہ والجماعہ کا جو لفظ آتا ہے، اصل میں اس کے سب سے بہترین اگر کوئی جو ہے پہلا گروہ تھا تو وہ صحابہ اکرام کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے صحابہ کی تعریف فرمائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ خیر امت سے مراد سب سے پہلے صحابہ ہیں، اسی لیے خیر امت سے بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے پہلے صحابہ مراد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کے مخاطب اولین تھے۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فتنوں کی پیشن گوئیاں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے، علی کے، عثمان کے شہید ہونے کے بارے میں جو ہے پیشن گوئی فرمائی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ فتنے ایسے ایسے ہوں گے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا راستہ بتاتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹیں گے، کرسچن 72 فرقوں میں بٹیں گے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اگر تم دنیا اور آخرت میں نجات پانا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ میرے صحابہ کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ اسی لیے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے دروس میں ایک چیز آپ کو ہمیشہ ملے گی، وہ کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے، جب بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے تو کہتے اللہ فہم الصحابہ،
تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مراد کو سمجھنا ہے تو صحابہ کی جو ہے سمجھ ہمارے لیے دلیل ہے، اور اسی طریقے سے احادیث کو سمجھنا ہو تو ہمارے لیے فہم صحابہ بہت ضروری ہے۔ ان دو فہم صحابہ کے بغیر جو ہے قرآن و حدیث کو سمجھنا مشکل ہے۔ معزز حاضرین، الامام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ اور جو کہتے ہیں اگر کوئی آدمی قرآن کو پکڑ لیتا ہے اور حدیث کو نہیں پکڑتا، اگر کوئی آدمی حدیث کو لے لیتا ہے قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، تو کہا وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں احکام شرعیہ بتائے احادیث میں، وہیں عقائد سے تعلق رکھنے والے جتنے حدیثیں آئیں، جیسے احکام شرعیہ سے تعلق رکھنے والے یہ جو ہے صحیح حدیثیں ہمارے لیے قابل حجت ہیں، قابل دلیل ہیں، اسی طریقے سے عقائد سے تعلق رکھنے والی ساری حدیثیں جو ہے عقائد سے تعلق رکھنے والی ساری صحیح حدیثیں، عقائد سے تعلق رکھنے والی ساری صحیح حدیثیں ہمارے لیے دلیل ہیں، قابل حجت ہیں، ان کو من معن تسلیم کرنا چاہیے۔ اب حدیث کی بات جب آتی ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدے کے باب میں لوگ موضوع ضعیف من گھڑت لوگوں سے جو ہے احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے حضرت ابراہیم حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو آدم نے دیکھا کہ عرش پر جو ہے محمد لکھا ہوا ہے، آدم نے محمد کا وسیلہ لے کر دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ ایسی کتنی روایتیں ہیں جو معاشرے میں عقیدے کا بگاڑ پیدا کر رہی ہیں۔ اب دیکھیے حج کا زمانہ آنے والا ہے، جو یہ حدیث موضوع حدیث ہے، من حج ولم یزرنی فکأنما جفانی، جو آدمی جو ہے مدینہ آیا، جو آدمی حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہ کیا تو گویا اس نے نعوذ باللہ مجھ پر ظلم کیا۔ ہم عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کا چھوٹا سا رسالہ ہے فضل مدینہ اور اس کے آداب، اس کے تعلق سے اس کتاب میں وہ تمام حدیث علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، مکذوب ہے، اور ابن الجدی نے اسے لکھا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ضعیف حدیثیں، موضوع حدیثیں جیسے احکام شرعیہ میں ناقابل عمل ہیں، اگر اس کے اندر ضعف یا خطرناک انداز کا ہو تو اسی طریقے سے ضعیف حدیثیں، موضوع حدیثیں لا کر جو ہے لوگوں کا عقیدہ نہیں بگاڑنا چاہیے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں یوٹیوب پر آ کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، اور ایسا ذوق بھی ایسا ہے آج کے عوام کا کہ بنڈل حدیثیں بولنے والے، موضوع حدیثیں بولنے والے، ضعیف حدیثیں بولنے والے اور لوگوں کا عقیدہ گمراہ کرنے والوں کی تقریروں میں نعرے تکبیر اللہ اکبر جزائیں گونجتی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا سب سے پہلے جو اس مصادر عقیدہ کا مصدر ہے، سب سے پہلے النقل الصحیح ہے، جس میں قرآن بھی آتا ہے، حدیث بھی آتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمیں عقیدہ حاصل کرنا ہے تو قرآن ہی سے حاصل کرنا ہے۔ اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو قرآن سے اپنا تعلق پیدا کرو، تدبر کرو۔ اور اسی طریقے سے یہ دوسرا جو ہمارا نقل صحیح میں دوسرا جو آتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ صحیح حدیثیں جو آتی ہیں وہ عقیدے سے متعلق اگر ہیں تو وہ بھی قابل قبول ہیں، یہ بنڈل موضوع من گھڑت جو قصے ہوتے ہیں وہ جو ہے ہمارے لیے قابل قبول ہیں۔ آج کے درس کی جو دوسری چیز ہے وہ بتائیں گے ہم آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ عقیدے کے جو مصادر ہے اس میں دوسرا مصدر ہے اجماع۔ اجماع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصل میں کیا ہے، فقہی مسائل میں آج تک آپ نے جو ہے اتفاق سنا ہوگا کہ علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے۔ مثلا فقہ کا ایک مسئلہ ہے تیمم کرنا۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تیمم کی مشروعیت پر، تیمم کرنے پر پانی نہ ہونے کی صورت میں یا پانی نہ استعمال کرنے کی صورت میں تیمم پر جو ہے علماء سلف نے اتفاق کیا ہے۔ یہ آپ کو ملتا ہے فقہی مسائل میں اجماع کو پانے کے لیے ابن المنذر کی مراتب الاجماع اور ابن حزم کی جو الاجماع کتاب ہے اس میں سے آپ کو ملے گی۔ لیکن یہ بات بھی طلباء کے لیے بہت ضروری ہے کہ عقیدے کے مسائل میں بھی اجماع ہوتا ہے۔ اجماع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علماء اس زمانے میں بیٹھ کر کسی مسئلے میں اتفاق کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں کہہ دیا کہ میری امت کبھی جو ہے گمراہ چیزوں پر جمع نہیں ہوگی، یعنی میری امت کے علماء کبھی غلط چیز پر اتفاق نہیں کریں گے، جیسا کہ آپ نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ۔ چنانچہ عقیدے کے مسائل میں علماء سلف نے اجماع سے کام لیا ہے، اتفاق سے کام لیا ہے، وہ اجماع ہے، معصوم ہے۔ چنانچہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عقیدے کے مسئلے میں قرآن کے بعد، حدیث کے بعد اگر ہمارے لیے کوئی دلیل ہے تو وہ اجماع ہے۔ تو سلف نے جن جن باتوں میں اجماع کیا ہے وہ اجماع شرعی حجت ہے آنے والے جو ہے امت کے لوگوں کے لیے، اور اس کی مخالفت بھی صحیح نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں فدین اللہ مبنی علی الکتاب والسنۃ وما اتفقت علیہ الامہ فهذه الثلاثه معصومۃ۔
کہتے ہیں کہ دین کی جو بنیاد ہے کتاب پر ہے، سنت پہ اور اجماع پر۔ اجماع کا مطلب کیا ہے؟ یہ تمام علماء نے جو ہے ان عقیدے کے مسائل میں مکمل طور پر اجماع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے کہا کہ فقہی مسائل میں علماء کا اتفاق تو ہے، لیکن عقیدے کے مسائل میں کہاں کہاں اجماع کیا ہے؟ ہم جو ہے ایک 4-5 مثالیں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ یہ کتابوں میں عقیدہ کتاب میں مل سکتی ہیں۔ یہ اجمع المسلمون على ان اللہ متصف بصفات الکمال ومنزہ عن النقائص، والامت کے پورے علماء کا اجماع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی صفات ہیں وہ کمال درجے کی صفات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طریقے کے عیب سے پاک ہے۔ اسی طریقے سے امت کے علماء کا اجماع ہے کہ وہ ملائکہ کا وجود ہے۔ آپ جانتے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں، حنین میں، خندق میں اور جو ہے دوسرے کسی موقع پر جو ہے بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں 4 جنگیں ایسی ہیں جس میں فرشتے اتارے تھے۔ اب فرشتوں کا اترنا یقینی ہے، عقیدے کتابوں میں ہے کہ ان 4 جنگوں میں فرشتے اترے تھے۔ بعض مفسرین نے آ کر کہا کہ یہاں فرشتوں کا اترنا مراد نہیں ہے بلکہ طاقت اتری، حالانکہ یہ بالکل فرشتوں کے وجود کا انکار ہے اور فرشتوں کے نزول کا انکار ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہذا ہمارا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتوں کا وجود ہے، وہ ہم کو نظر نہیں آتے۔ اسی طریقے سے امت کے علماء کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اور کتابیں اتاری، اور امت کے علماء کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دنوں جو ہے لوگوں کو جو ہے اٹھائے گا اور تمام لوگوں کو مکمل طور بدلا دے گا، چاہے وہ فاجر ہوں یا مطیع ہوں۔ اور اسی طریقے سے اس بات پر بھی امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ معزز حاضرین، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ کہتے ہیں سلف کے اس امت کے سلف کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق سے کٹ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 7 جگہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اس کا ارادہ، اس کی مشیت تمہارے ساتھ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا امت کے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق سے کٹ کر ہے، عرش پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی اسماء اور صفات ثابت کیے، ہم اس کو بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر ترکیب کے اور بغیر مثال کے مکمل طور پر ہم ثابت کریں گے۔ اسی طریقے سے امت کے علماء کا جو مسائل اعتقاد میں جو اتفاق ہے وہ یہ بھی ہے کہ امت کے علماء اس بات پر بھی اتفاق کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے، اگر دنیا میں کسی کے اندر کمال درجے کی خوف اور خشیت تھی تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی۔ بہرحال ہم آج کے درس میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ عقیدہ اگر لینا ہے تو ہم قرآن سے لیں گے، حدیث سے لیں گے، یہ دونوں ملا کر ایک ہوا۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی بتایا کہ امت کے کچھ ایسے علماء بھی ہیں جنہوں نے عقیدے کے مسائل میں اجماع کیا ہے، تو اتفاق بھی کیا ہے، تو لہٰذا کن کن مسائل میں اتفاق ہے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے بتایا۔ انشاءاللہ اس درس کی اور اجماع سے متعلق کچھ چیزیں علمی ہیں، انشاءاللہ آگے درس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے کے جو مصادر ہیں ان تمام مصادر پر غور کرنے، قرآن سے زندہ جاوید عقیدہ لینے اور احادیث میں جتنی عقیدے سے متعلق مسائل ہیں ان تمام مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کو احادیث کے صحیح اور ضعیف میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ضعیف اور موضوع احادیث کا سہارا لے کر امت میں اعتقادی بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب علماء کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اگر کوئی میں نے صحیح بات کہی تھی تو اللہ کی طرف سے ہے، سبقت لسانی میں نے کوئی بات کہہ دی تو میرے شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کرونا وائرس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے، انبیاء صحابہ کرام کی طرح اللہ تعالیٰ پر اس کے بنائے ہوئی تقدیر پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو شرک اکبر سے، شرک اصغر سے بچائے، بدعت و خرافات سے بچائے، حق کہنے، حق سننے کے ساتھ ہم توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر شیخ۔ تو کسی کو کچھ ڈاؤٹس ہے تو انشاءاللہ کلیئر کر لیں۔ شاید کسی کو کچھ ڈاؤٹس نہیں ہے انشاءاللہ، ہاں تو انشاءاللہ ہم
جزاکم اللہ خیر شیخ. السلام علیکم ہاں ورحمۃ اللہ انشاءاللہ وبرکاتہ. آپ سے ملیں پھر جزاک اللہ خیر بارک اللہ جی انشاءاللہ سے. سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت